نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم رمضان سلمت السنة۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ ہے۔ تو رمضان کے اب جتنے دن بھی باقی ہیں اس کو کوشش کریں کہ یہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے، یہاں تک کہ چاند رات آ جائے۔ چاند رات میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس رات کو پورا کا پورا ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اس میں پوری رات نہ صحیح لیکن اس کا کچھ حصہ ضرور نفل عبادت کر کے، ذکر اذکار کر کے، دعا کر کے اللہ کا انعام ضرور حاصل کریں۔ چاند رات میں اکثر لوگ بازار کا رخ کر لیتے ہیں، اپنا وقت بازار کی نظر کرتے ہیں، تو کیا ان کو اللہ کا انعام حاصل ہوگا؟ یا وہ لوگ جو اس رات کے کچھ حصے میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کو حاصل ہوگا؟ تو چاند رات، رمضان کی آخری رات، اس کو قیمتی جان کر کچھ لمحے عبادت کر کے توبہ استغفار کر لیں۔ نہ جانے کون سا لمحہ کس وقت ہمارے رب کو ہماری ادا پسند آ جائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے اور ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ تو جو دن بھی ہمارے پاس باقی بچے ہوئے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ ہر لمحہ قیمتی لمحہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، اور اس دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بڑا عجیب سا ایک انہوں نے منظر دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر انہوں نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا تو مانگی نہیں لیکن پھر بھی آمین کہا اور 3 مرتبہ کہا۔ تو اس کے بارے میں جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان سے بخشش نہ کروا لے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود بھی نہ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ ڈرنے کا مقام ہے اس بات سے کہ خدا نہ کرے ہم اس حدیث کے وعید کے مصداق نہ بن جائیں۔ تو یہ مہینہ رمضان کا اللہ نے ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، مغفرت کروانے کے لیے دیا ہے۔ تو سب سے پہلی اہم بات وہ یہ کہ رمضان کے آخری دن اور چاند رات میں اللہ سے دعا کریں، مغفرت مانگیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے اللہ۔ البتہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ضرور ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ اور جب ہم سارے مہینے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کے بعد پھر جب ہم عید کی رات میں داخل ہوتے ہیں تو اس دن اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے، کیونکہ ہر قوم میں کی ایک خوشی کرنے کے دن ہے، ہر مذہب اپنے اپنے انداز سے خوشی مناتے ہیں، اور اسلام جو سچا اور حق پر مبنی دین ہے اس دن خوشی منانے کی دعوت دیتا ہے۔ خوشی منانا اصل میں کیا ہے؟ اصل میں خوشی منانا یہ اطاعت گزاری ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، ایمان والے اپنی کیا کرتے ہیں؟ اہل ایمان والے وہ اپنی بندگی کے فرائض کا پورے دھن میں لگ جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اور یہ وہی خوشی کے آنسو ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے پرہیزگار بندوں کے دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان شوال کا چاند دیکھ کر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس رات اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں۔
اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور وہ اعلیٰ رب اپنے چاہنے والوں کو ان کی اوقات سے بڑھ کر ان کو نوازتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا؟ تو اہل ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر لیتے ہیں، اور مرادوں کا ملنا ہی تو خوشی ہے، اور یہ وہ خوشی ہے جسے ہم عید کہتے ہیں، تہوار کہتے ہیں۔ اور عید کا دن خوشی کا دن کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں اس دن، اور فرماتے ہیں کہ یہ بندے جو میرے سامنے ہیں، ہر رمضان میں اور پورے رمضان میں جو کچھ ان کے اوپر فرض کیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا، اور اب یہ مجھے پکارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اب مجھ سے دعا کرتے ہیں، میں اپنی عزت و جلال کی، اپنی بادشاہت کی اور اپنے کرم کی قسم کھا کر ان کی مغفرت فرماتا ہوں، ان کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ تو یہ دن، عید کا دن، سب سے بڑا دن ہوتا ہے ایک مومن مسلمان کے لیے، ایک سعادت مند کے لیے۔ یہ اجر و ثواب کا دن ہے، انعام کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا بہت فوائد، فضائل چاند رات کے بارے میں۔ دوسری اہم بات یہ کہ رمضان المبارک کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اور صدقہ فطر کے بارے میں تو تھوڑا سا ہم یہاں پہ فضائل اور فوائد بتا دیں کہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ روزے کا فدیہ کیا ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جو روزہ نہ رکھ سکیں اور آگے بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں، ان کو اپنے روزوں کا فدیہ دینا ہے۔ لیکن صدقہ فطر کیوں واجب ہے اور ہر ایک کو کیوں دینا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، واجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے داروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی اور مساکین کے کھلانے کے لیے مقرر فرمایا۔ بس جس نے اس کو عید کے دن نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقہ فطر ہے، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ واجب ہے۔ دوسری جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جو نماز سے پہلے ادا کرے گا یہ صدقہ فطر ہے، اور اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہے، صدقہ فطر نہیں۔ تو صدقہ فطر سے غربا مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ صدقہ فطر روزوں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر مال کی پاکیزگی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر سے روزے قبول ہوتے ہیں اور کامیابی ملتی ہے۔ تو صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، جو اتنا مال کا مالک ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے لیکن ضروری اسباب سے زائد اسباب ہیں اس کے پاس، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر ہے، اور وہ انسان جو زکوٰۃ دینے کے قابل تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس پھر بھی اس کے پاس جو ضروری اسباب ہیں اس سے زائد اسباب اور مال ہے تو اس پر بھی عید الفطر واجب ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت پر اور بچوں پر صدقہ فطر ہے۔ جو نابالغ ہیں بچے، نصاب کے مالک نہیں ہیں، ان کی طرف سے پھر ان کے والد صدقہ فطر نکالیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، میڈیکل ایشوز ہیں، تو اس کا بھی صدقہ فطر ہے۔ اور اگر کوئی حمل سے ہے عورت یعنی پریگننٹ ہے تو یاد رہے کہ اگر عید کی نماز سے پہلے بچے کی ولادت ہوئی یعنی بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ہے، یعنی کہ عید کی نماز سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو گیا تو صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے، اور اگر کوئی بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی اس کے بارے میں۔ اور تیسری اور آخری بات وہ یہ کہ عید الفطر کی شب میں عبادت کرنا یہ مستحب ہے،
اور دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو عید کی سنتوں میں غسل کرنا، مسواک کرنا ہے، عمدہ کپڑے پہننا ہے، مردوں کا عیدگاہ جلدی جانا ہے، عید الفطر میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز یعنی کھجور وغیرہ یا کوئی اور میٹھی چیز کھانا، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، مسجد جاتے وقت راستے میں تکبیر تشریق کہنا اور وہ بھی آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ تمام کے تمام سنت ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں چاند رات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات رکھی، صدقہ فطر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں رکھی، اور چند احکامات کے ساتھ عید کی سنتوں کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔